बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की सूरतुल बक़रा और इसकी आयत मुबारक 137 और 138 और 139। आज हम 3 आयत बय्यनात की तिलावत करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। इस आयत मुबारक के अंदर देखिएगा पहला लफ्ज़ है जी फ़इन आमनू। यहाँ नून साकिन है। नून साकिन के बाद जो यहाँ हमज़ा आ रहा है, खड़ी ज़बर जिसके ऊपर है, ये हमज़ा है और इसको अलिफ ना पढ़िएगा। नून साकिन के बाद जब हमज़ा आता है तो नून साकिन पे गुन्ना नहीं करते बल्कि ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। फ़इन आमनू, फ़इन आमनू, ऐसे आपने इसको तेज़ी से पढ़ देना है। आवाज़ को ज़्यादा टाइम नाक में नहीं रखना। बिमिस्ली यहाँ सा है और यहाँ बिमिस्ली ना पढ़िएगा। यहाँ सीटी नहीं है बल्कि सीटी से बचना है आपने। बिमिस्ली और आगे म, इसके ऊपर जो मद है ये मद मुनफसिल है। आपने 4 सेकंड तक इसको लंबा करना है। मद जायज़ भी कहते हैं। तुम, यहाँ नून साकिन के बाद ता है तो यहाँ इख्फा करना है आपने। ऐसे आवाज़ को ले जाना है। तुम बिही। आगे जो लिखा हुआ मीम साकिन, मैं मीम साकिन के ऊपर भी थोड़ा सा रुका हूँ। मीम साकिन की आवाज़ को भी आप नाक में रखें क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पर इख्फाए शफवी हो रहा है। आपने कैसे पढ़ना है? तुम बिही, ऐसे आपने मीम साकिन को अदा करना है। फ़क़द इह्तदौ, यहाँ दाल ज़ेर दी है, इसे दाल ज़ेर दे नहीं पढ़ना। अक्सर लोग फ़क़द इह्तदौ पढ़ते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है, मजहूल हो जाएगा। फ़क़द इह्तदौ, तदौ। आखिर में वाव लीन है। वाव साकिन से पहले जब ज़बर होती है हर्फ के ऊपर तो वाव लीन होता है और अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होती है। वाव मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है और वाव लीन को अपने नरमी से पढ़ना है, झटका नहीं देना और ज़्यादा लंबा भी नहीं करना। फ़क़द इह्तदौ। और यहाँ वक़फ़ करेंगे क्योंकि रमूज़ औक़ाफ़ में से यहाँ जीम मौजूद है तो जैसे ये वक़फ़ यानी मिला के पढ़ते हो हम, जैसे हम इसको पढ़ते हैं वैसे ही वक़फ़ में भी हम यहाँ पर ठहरेंगे और कोई तब्दीली नहीं होगी इसके पढ़ने में। फ़क़द इह्तदौ, सांस तोड़ दिए आगे नए सांस के साथ। व इन तवल्लौ, यहाँ नून साकिन की बात ता है तो यहाँ पर आपने इख्फ़ा करना है। तवल्लौ, इसे तवल्लौ नहीं पढ़ना, तवल्लौ। व इन तवल्लौ ये गलत है। व इन तवल्लौ आगे फ़इन्नमा, यहाँ नून मुशद्दद है तो यहाँ पर आप गुन्ना कीजिएगा। हुम फ़ी शिक़ाक़, यहाँ लिखा हुआ है शिक़ाक़िन लेकिन यहाँ भी हम वक़फ़ कर सकते हैं क्योंकि रमूज़ औक़ाफ़ में से यहाँ जीम है तो आप वक़फ़ करते हुए क़ाफ़ को साकिन कर देंगे और जब क़ाफ़ साकिन होता है तो क़ाफ़ कलकला भी हो जाता है। यानी वक़फ़ कैसे करेंगे? फ़ी शिक़ाक़, शिक़ाक़, आखिर में क़ाफ़ की आवाज़ को डबल करेंगे। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को आप मोटा पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले मीम के ऊपर पेश है। ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह मोटा पढ़ा जाता है, ज़ेर होती तो हम इसको बारीक कर देते। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, फिर सुनिएगा। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। यहाँ पे आइन का ख़ास ख्याल रखिएगा, समीउल नहीं बल्कि समीउल अलीम। आगे नेक्स्ट आयत देखिएगा, आयत नंबर 138। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन वनहनु लहू आबिदून। सिबग़तल्लाह, यहाँ पे लफ्ज़ जो सिबग़ा है इसमें सौद को अपने मोटा रखना है, इसको बारीक नहीं करना और लफ्ज़ अल्लाह को अपने पुर पढ़ना है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले ताक के ऊपर ज़बर है। यहाँ वक़फ़ कर सकते हैं सिबग़तल्लाह, वक़फ़ करते हुए आखिर में हाँ को साकिन कर देंगे। आगे देखिएगा वमन अहसनु मिनल्लाहि, वमन अहसनु, यहाँ नून साकिन के बाद फिर हमज़ा है तो यहाँ इजहार कीजिएगा। मिनल्लाहि, यहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ना है। सिबग़तन, और यहाँ वक़फ़ कर सकते हैं रमूज़ औक़ाफ़ में से, यहाँ ज़ा है
ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی آپ یہاں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں۔ وقف کریں گے تو آخر میں تا کو ہا سے بدل دیں گے، صبغتن لکھا ہوا ہے تو صبغہ ایسے پڑھیں گے، اور ملا کے پڑھیں گے تو صبغتن ونحن، پھر ہم یہاں پہ ادغام کریں گے غنّے کے ساتھ، صبغتن ونحن لہ عابدون۔ آیت 139 دیکھیے گا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ پہلا لفظ ہے قل، اس میں قاف آپ نے موٹا رکھنا ہے اور لام باریک رکھیے گا، قل اتحاجو، یہاں پر جو مد ہو رہی ہے اسے مد لازم کہا جاتا ہے، اور حروف مدہ اور اس کے بعد یہاں پر تشدید آ گئی ہے جیم کے اوپر۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تب بھی مد ہوتی ہے، اور حروف مدہ کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے تب بھی مد ہوتی ہے، اور حروف مدہ کے بعد اگر جزم والا حرف آ جائے تو وہاں پر بھی مد ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ابھی آپ نے صرف یہاں دیکھنا ہے کہ حروف مدہ الف مدہ ہے، اس کے فوراً بعد جیم کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم ہے۔ اتحاجوننا، آگے فی اللہ، یہاں لفظ اللہ باریک ہوگا کیوں لفظ اللہ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، فی اللہ، آگے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ربنا یہاں را موٹا پڑا جائے گا، وَرَبُّكُمْ یہاں بھی اب وقف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور وقف میں بھی یہ لفظ ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے ہم ملا کے پڑھتے ہیں، یعنی آخر میں ساکن ہے، تو جو حرف پہلے سے ہی ساکن ہو تو وقف میں بھی وہ ساکن ہی رہتا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، یہاں بھی چھوٹی مد ہے، مد منفصل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اعمالکم، عین کا صحیح مخرج سے ادا کیجیے گا، عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے، اعمالکم، اعمالکم، عین کو اکثر لوگ حمزہ کر دیتے ہیں، اعمالکم یہ درست نہیں ہے بلکہ اعمالکم، ونحن له مخلصون، ونحن له مخلصون۔ اب یہ تین آیات آپ ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان تین آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا آیت کریمہ 137 کو، فَإِن پس اگر، آمنوا وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ جیسے، ما آمنتم جیسے تم ایمان لائے، بِہِ اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر، تَوَلَّوْا انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ تو بے شک وہی، فِي شِقَاقٍ ضد میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی آپ کی حمایت میں اللہ تعالیٰ ان قریب ان سے نبٹ لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، کون سے؟ یہودیوں نے کہا ہم ہدایت پر ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم ہدایت پر ہیں،
تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہدایت پر وہ شخص ہے جو ایمان ایسے لے کر آئے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لے کر آئے، یعنی اے پیغمبر جیسے آپ ایمان لے کر آئے یا جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے آپ پر، اس طرح ایمان لے کر آئیں گے تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس سے منہ پھیریں گے اور ایمان سے جو ہے وہ اعراض کریں گے تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ پھر یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، اور ان قریب اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کافروں کے مقابلے میں، اور وہ اللہ جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 138، صبغہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ، اللہ کا رنگ، ومن اور کس کا احسن اچھا ہے، من اللہ سے صبغہ رنگ، ونحن لہو اور ہم اسی کے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ عیسائیوں کے ہاں ایک رسم تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو ایک رنگ اس کے اوپر چڑھا دیا کرتے تھے، کوئی ایسا پانی تھا رنگا ہوا جس کے اندر اس کو ڈال دیتے تھے، یا پھر ایسا شخص جو عیسائی بنتا تھا تو اس کو بھی اسی رنگ کے ساتھ غسل دیا جاتا تھا، اور پھر کیا کہا جاتا تھا کہ اب یہ پکا نصرانی ہو گیا، یہ پکا عیسائی ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر ہمارا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ رنگ جو ہے، یہ جو تم رنگ چڑھا رہے ہو، رنگ یہ نہیں ہے، رنگ وہ ہے جو ایمان والا رنگ ہے، جو اعمال صالحہ والا رنگ ہے، جس کے اندر میرے نبی کے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے رنگا ہوا ہے، اصل رنگ تو وہ ہے۔ اور اے صحابہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اسی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، قل آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، فی اللہ یعنی ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، وہوا اور وہی ہے، ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب بھی وہی ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل، ونحن اور ہم لہو اسی کے ہیں، مخلصون خالص۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، جبکہ تمہیں بھی پالنے والا وہی پروردگار ہے اور ہمیں بھی پالنے والا ہمارا بھی پروردگار وہی ہے۔ باقی رہی بات اعمال کی تو تمہارے عمل جو تم عمل کر رہے ہو اس کا بھی اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتے ہیں، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہمارے کام آئیں گے، تمہارے عمل تمہیں کام آئیں گے، ہمارے عمل ہمیں کام آئیں گے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت انہی اعمال کے مطابق ہی سب کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور آخر میں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خاص کر لی ہے، یعنی ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔